الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو میں نے جیسے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ چار صورتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی ٹاپک پر بات کرتی ہیں قیامت کے بارے میں، تو اس میں سے دو صورتیں ہم نے لاسٹ ٹائم کور کی تھیں، آج ہم دو صورتیں مزید کور کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی جو صورت اس سلسلے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ عادیات۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اسکرین جو ہے نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری ہے وہ ہے سورہ تکاثر، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ والی جو سورہ جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس صورت کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دے دوں تاکہ آپ کو پھر اس کی زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ اس زمانے میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ بہت زیادہ قتل و غارت، لوٹ مار، جھگڑے، لڑائیاں، اس چیز میں بہت آگے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں جو نسلوں تک چلتی رہتی تھیں، اور جب بھی انہیں کسی قبیلے پر یا کسی اپنے دشمن کی بستی پر جب انہیں چھاپا مارنا ہوتا تھا یا کہیں پہ انہوں نے لوٹ مار کرنی ہوتی تھی تو رات کے اندھیرے میں چل کے جاتے تھے اور صبح سویرے اچانک حملہ کرتے تھے، تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز ان کو نظر بھی آئے لیکن اتنا دن زیادہ روشن بھی نہ ہو کہ دشمن دور سے آتا دیکھ لے اور مقابلے کے تیار ہو جائے۔ اور عام طور پر ایسے حملوں کے لیے وہ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو ہے وہ گھوڑا جو تھا ایک لگژری سمجھا جاتا تھا، بڑا اس کو امیر سمجھا جاتا تھا جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے عرب جو ہے وہ صحرا ہے تو وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ اونٹ ہی پائے جاتے ہیں، لیکن جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا اس کو بڑا پھر لگژری سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں اب کارز ہوتی ہیں ان میں بھی ہورس پاور ہوتی ہے، تو اس زمانے میں ریئل ہورسز ہوتے تھے اور جو بڑا تیز بھاگنے والے جو ہوتے ہیں اچھی نسل والے جو گھوڑے ہیں ان کو لگژری سمجھا جاتا تھا۔ دوسری بات ایک اور پوائنٹ جو میں بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ عرب کے جو لوگ تھے نا وہ شعر و شاعری کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی ہے کہ شاعری جو ہے وہ ان کی باقاعدہ کمپٹیشنز ہوتے تھے، اور جو کمپٹیشن جیتتا تھا اس کی شاعری کو خانہ کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا، اور داد اس میں بڑی اس کو جو ہے اس کی داد ملا کرتی تھی۔ اور شاعری جو ہے وہی ہوتی تھی جیسے عام طور پہ ابھی بھی ہوتی ہے کہ عورت کے بارے میں یا دولت کے بارے میں، گھوڑوں کے بارے میں، رومانٹک شاعری، اس طرح کی جو شاعری ہیں جو ابھی بھی عام ہیں، تو وہی سمجھ لیں کہ ایک اولڈ ورژن اس کا۔ اور تیسری بات یہ کہ قسمیں کھانے کا رواج بھی تھا عرب میں اپنی بات پر زور دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین پوائنٹس جو ہیں اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے یہ ہمیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو اس صورت کی ہمیں بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں جب قرآن نازل ہوا تو ایک تو یہ عربی زبان میں تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں یہ نازل کیا تاکہ جن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کلام کیا جا رہا ہے ان کو سمجھ آئے بات، تو عربی زبان میں جو ہے وہ قرآن نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے عربوں کے ہی انداز میں ان سے کلام کیا ہے، یعنی مزید جو ہے اس چیز کو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے انہی کے انداز میں بات، قسمیں کھانا یا شعر و شاعری۔ اب دیکھیں اگر آپ قرآن پاک کی کچھ صورتیں جو ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں اور آپ نوٹس کریں تو وہ نا شاعری کی طرح لگتی ہیں۔ جیسے عام طور پر جیسے سورہ ناس ہے، چلے وہ تو سب کو ہی آتی ہے نا، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ اینڈ میں جو ہے وہ سیم ورڈ آ رہا ہے، تو اٹس لائک اے پوئٹری، شاعری کی طرح لگتا ہے۔ سورہ فلق بھی ایسی ہے، سورہ اخلاص بھی ایسی ہی ہے، اور تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں سورہ ہمزہ بھی ایسی ہی ہے، پھر آپ کو اور سورہ حاقہ مل جائے گی، سورہ دہر مل جائے گی، یعنی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو رائم کرتی ہیں، شاعری کی طرح لگتی ہیں۔ تو پہلی جو عرب کی جو ایک توجہ جو ہے اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے، ایک تو اس طرح سے شاعری کی طرح جو ہے وہ کلام کیا گیا، اور جو ہے پھر قسم کھانے کا جو رواج تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ڈفرینٹ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔
لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کی تصدیق کروانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ عربی جو تھے وہ اس چیز کو بہت زیادہ یوز کرتے تھے اپنی عام گفتگو میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بعض مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گھوڑے جو ہیں وہ بہت توجہ کے حامل تھے، یعنی کہ لگژری سمجھا جاتا تھا، تو اس پرٹیکولر صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ یا ان کی اٹینشن گین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بڑی ہی ایک اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اس لائک ایکشن مووی جیسے ہوتی ہے نا، کہ میں ابھی یہ پہلی جو 5 جو آیات ہے نا وہ میں ابھی پڑھتی ہوں، اور ایک آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ایک اپنے مائنڈ میں جو ہے نا ایک امیجنیشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں، یعنی اب آپ امیجن کریں کہ بہت سارے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اتنا تیز دوڑ رہے ہیں کہ ان کی جو سانس ہے نا وہ ہیوی بریدنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ہانپ رہے ہیں، جیسے تیز بھاگنے سے جو ہے وہ گھوڑا ہانپنے لگ جاتا ہے نا، اتنا تیز وہ بھاگ رہے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں پر مار کر آگ نکالتے ہیں، یعنی وہ اتنا تیز بھاگ رہے ہیں کہ جب ان کے پاؤں زمین سے ٹکراتے ہیں، جو سمیں ہوتی ہیں ان کے نیچے جو لوہے کے لگے ہوتے ہیں پیروں میں، جب وہ زمین سے ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، آگ نکلتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ یہ بھی امیجن کریں کہ جو وقت ہے وہ رات کا وقت ہے یا پھر ارلی مارننگ کا وقت ہے، بالکل جب ابھی ہلکا ہلکا جو ہے وہ سویرا سٹارٹ ہوا۔ فالمغیرات صبح، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، جو ابھی ہم نے بات کی کہ جب کسی دشمن پر انہوں نے چھاپا مارنا ہوتا تھا نا، یا جب کوئی ارادہ ہوتا تھا کہ ہم لوٹ مار کے لیے ہم فلاں بستی میں جائیں گے یا فلاں قبیلے میں جائیں گے یا فلاں علاقے میں جائیں گے، تو وہ صبح صبح جو ہے وہ چھاپا مارا کرتے تھے۔ تو اب گھوڑے جو ہیں، اب آپ امیجن کریں کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور بڑے تیزی سے دوڑے ہیں، اتنا تیز دوڑے ہیں کہ ان کی جو سمیں ہیں، جو ان کے پاؤں ہیں، ان سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، اور صبح کا وقت ہے، یعنی ارلی مارننگ کا وقت ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس میں گرد اڑاتے ہیں، یعنی وہ اتنا تیز بھاگتے جا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ مٹی اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے۔ فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں، اور فائنلی جو ہے وہ اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آگے جو دشمن کا لشکر ہے یا دشمن کا جو قبیلہ ہے یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ دشمنوں کی جو صف کھڑی ہے آگے، تو اس کے بیچوں بیچ وہ گھس جاتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے ایک ایک سین کریٹ ہو گیا ہمارے مائنڈ میں کہ گھوڑے جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے اگلی جو آیت ہے، اب جب تک یہ 5 آیات جو ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تلاوت کر رہے تھے، تو جو مسلمان تھے نا وہ تو خیر توجہ دیتے ہی تھے پہلے بھی، لیکن جو نان مسلمس تھے نا ان وہ بھی جو ہے وہ ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یعنی گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، جنگوں کی بات ہو رہی ہے، جس میں ان کا فلی انٹرسٹ تھا، تو انہوں نے جو ہے بڑی توجہ سے اس کو سنا۔ تو اگلی آیت آئی، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہ جو سارا ایک جو منظر ہے جو کھینچا گیا، اور اس کے بعد اچانک جو ہے یہ بات آ گئی کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو سب جو ہے وہ تھوڑا حیران بھی ہوئے کہ دونوں باتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو ہم جو ہے اس تعلق کو سمجھتے ہیں۔ بائی دا وے یہ جو آیت ہے ان الانسان لربہ لکنود، یہ ہے جواب القسم، جیسے پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے تو وہ اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ اگلی جو بات کہی جا رہی ہے اس پر ایمفسائز کیا جائے، اس پر زور دیا جائے۔ تو یہ جو گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے یہ اصل میں اس ایک بات کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب ہم ان دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں گھوڑا جو ہوتا ہے نا، اگر آپ خود بھی مطلب یہ بات جانتے ہو کہ گھوڑا جو ہے نا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے لیے مرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے،
اور جیسے جنگوں میں جب گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے گھوڑا جو ہے اس کو آگے موت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ مالک کے حکم پر مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. جب جنگیں ہوتی تھیں تو ظاہر ہے گھوڑے بھی مرتے تھے، گھوڑے کو بھی تلوار لگتی تھی، اس کو بھی نیزے لگتے تھے، وہ بھی مرتے تھے انسانوں کے ساتھ. لیکن گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، جو اس کا خالق بھی نہیں ہے، جو صرف اس کا مالک ہے. جو اصل مالک جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ جو انسان اس کا مالک ہے وہ اس کو دانا ڈالتا ہے، اس کی مالش کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور وہ بھی اپنے مقصد کے لیے، فری میں نہیں، اپنے مقصد کے لیے اس کو پھر استعمال کرتا ہے. تو اتنے میں ہی جو ہے گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے، اس سے اتنا وہ اس کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کرتا، اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو دیکھو کہ یہ اپنے مالک کا کتنا ناشکر ہے، جو اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، جو خالق ہے. یہ وفاداری اللہ کے لیے نہیں ہے انسان میں. کتے کی وفاداری دیکھو، گھوڑے کی وفاداری دیکھو. تو یہاں پہ جو ہے گھوڑوں کو انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا ہے، ان کی وفاداری کو کمپیئر کیا گیا ہے. تو کنٹراسٹ ہے یہ کہ دیکھو ایک اس کا طرز عمل ہے اور ایک اس کا طرز عمل ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آپ کو بات کلیئر ہوگی. اگلی آیت ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے، یعنی اس کو پتا ہے، انسان کو یہ پتا ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے. اب دیکھیں یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو وہ ناشکرا ہے، اور دوسرا اس کو یہ پتا ہے کہ میں ناشکری کرتا ہوں، میں نافرمانی کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر انسان کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان کروانے والا جو اس کا انر سیلف ہے نا وہ موجود ہے. ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ پھر بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی ایک اس کے اپنے ارادے ہیں یا اس کا اپنا عمل ہے، لیکن اندر سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے. سورہ قیامہ میں ہے نا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر انسان کے اندر یہ نفس جو ہے وہ رکھا ہے. تو مال کی محبت میں وہ اتنا یہ جو آیت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کا مطلب ہوتا ہے مال، یعنی وہ مال کی محبت میں اتنا شدید ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول جاتا ہے. ایک تو ناشکری کرتا ہے اور اس کو پتا بھی ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں، اور اگلی جو بات ہے کہ وہ مال جو ہے اس کی محبت میں اندھا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو آیت ہے مال کی محبت میں اندھا ہے، اس کے مزید ڈیٹیل جو ہے ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے، سورہ تکاثر میں. اس میں جو ہے یہ مضمون بہت ڈیٹیل سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے. یعنی جو مرے ہوئے انسان ہیں وہ جہاں بھی جس حالت میں پڑے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا سورہ زلزال میں کہ زمین جو ہے وہ اپنا بوجھ باہر نکال دے گی اور لوگ جو ہیں وہ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر پھرنے لگیں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں. یہ ہم نے سورہ قاریہ میں پڑھا تھا، تو اس کی ڈیٹیل ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ سوال کریں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کو نہیں، اس وقت کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ جب قبروں میں سے مردوں کو باہر نکال دیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. جب سورہ زلزال میں ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو نیت ہے انسان کی اور جو ارادہ ہے انسان کا قیامت والے دن اس کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا. اور وہاں پہ میں نے اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتایا تھا، لیکن آج جو ہے اس آیت کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے. یعنی دل میں جو ارادہ ہو، جو نیت ہے، جو آپ کی غرض ہے، جو آپ کے خیالات ہیں، اور جو آپ ظاہری کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو آپ کے ریئل موٹیوز ہیں نا وہ سب کے سب جو ہے کھول کے رکھ دیے جائیں گے. فیصلہ جو ہے وہ صرف ظاہری عمل کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا بلکہ انسان نے عملاً کیا کیا ہے
بلکہ عمل کے پیچھے اس کی جو انٹینشن تھی، جو اس کی نیت تھی، اس کو بھی دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سا کام جو ہے وہ کس نے کس نیت سے کیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گی، مجھے یاد آ گئی، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کا مفہوم جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو ہے سب سے پہلے جن کا کیس لایا جائے گا نا، وہ عالم ہوگا، شہید ہوگا، اور ایسا شخص ہوگا ایک جو کہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں چیریٹی کیا کرتا تھا، خیرات دیا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں نے جو آپ کو نعمتیں دیا آپ نے کیا کیا؟ تو عالم کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے علم دیا، میں نے جو ہے وہ لوگوں کو علم دیا، میں قرآن پڑھا، میں نے لوگوں کو پڑھایا، میں نے لوگوں کو تیری بات بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، کذبتا، کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری نیت یہ نہیں تھی، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ جو ہے نا تمہاری تعریفیں کریں، لوگ جو ہے وہ تمہاری واہ واہ کریں۔ اور اسی طرح شہید جو ہوگا، شہید کیا کہے گا کہ میں، یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تو نے بھی جھوٹ بولا، کیونکہ تیری نیت جو ہے وہ بھی لوگوں سے تعریف کروانے کی تھی، کہ لوگوں میں تیری واہ واہ ہو کہ کیسا بندہ ہے، اللہ کی راہ میں مر گیا، شہید ہو گیا۔ تو انٹینشن تیرا جو ہے وہ لوگوں کی تعریف، دنیاوی انٹینشن تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے یا مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اور اسی طرح جو چیریٹی کرتا تھا، بہت زیادہ خیرات دیتا تھا، اللہ نے اس کو بہت پیسہ دیا، بہت نوازا، اور وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے خیرات بہت کرتا تھا، اور لوگ اس کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری نیت جو ہے وہ یہ نہیں تھی کہ تو مجھے، میرے لیے تو کرتا تھا، بلکہ تو نے کیا یہ اپنی مشہوری کے لیے، کہ لوگ جو ہیں وہ میری تعریف کریں کہ لوگ کتنا یہ جو ہے وہ سخی ہے اور کتنا مہربان ہے، جو غریبوں میں جو ہے وہ پیسہ بانٹتا ہے۔ اور ان تینوں کو جو ہے وہ منہ کے بھل گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو نیت جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ جو اصلی اور مکمل انصاف جو ہے وہ سوائے اللہ کی عدالت کے کہیں بھی ممکن نہیں ہے، دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں تو جو ظاہری عمل ہوتا ہے یا جو ثبوت ہوتے ہیں یا جو گواہ ہوتے ہیں اس کی بیس پہ فیصلہ سنایا جاتا ہے نا، اور جو وہ فیک بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے جو ثبوت ہیں وہ بھی فیک بنائے جا سکتے ہیں، جو گواہ ہیں وہ بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ نیت کو جانچنے والی تو کوئی ذرائع نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف اللہ کی ذات مبارکہ ہی کر سکتی ہے۔ انسان کے جو اپنے اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے اس دن، جو دل میں، جس دل سے ہم سوچتے ہیں، جس دماغ سے ہم سوچتے ہیں، ہمارے دل میں جو خیال ہوتے ہیں، جو نیت ہوتی ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں وہی گواہی دیں گے کہ اس کی نیت جو تھی وہ یہ تھی۔ ظاہری طور پر تو کر رہا تھا، اپنے ہاتھ پاؤں سے نیکی کر رہا تھا، لیکن دل میں جو ہے، یعنی میرے اندر جو ہے جو چیز تھی یا جو بات تھی وہ تو اصل میں یہ تھی۔ اور اسی طرح کا ایک مضمون جو ہے وہ سورہ طارق میں بھی ہے، آیت نمبر 9 میں، کہ جس روز پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی، تو ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے بچائے۔ وقت جو ہے وہ ایک لمحہ نہیں لگتا آپ کے دل میں نفاق آتے ہوئے، آپ کے دل میں جو ہے وہ ریاکاری آتے ہوئے، دکھاوا دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اتنی خاموشی سے نیکی کریں، ٹھیک ہے۔ اور دعا جو ہے کثرت سے کرنی چاہیے نفاق سے بچنے کے لیے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، کہ اے اللہ پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے، یعنی نفاق ہوتا ہے منافقت سے، تو فیس ہونا، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، اور میرے عمل کو ریاکاری سے، یعنی جو بھی میں کر رہا ہوں کام اس کو دکھاوے سے بچانا، کہ میرے دل میں کبھی بھی یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ میں شو آف کروں یا میں دکھاوا کروں، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو تیرے حکموں کی جو ہے وہ حکم عدولی ہو رہی ہے۔ بے شک تو جاننے والا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جامع دعا ہے، جو ہے اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی لائن ہے، اگلی آیت ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا، یعنی اس دن جس حال میں بھی ہوگا وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہوگا، اللہ کو معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے، کس جزا یا سزا کا یہ مستحق ہے، حساب ہوگا۔
اور جب یہ صورتیں ہم پڑھتے ہیں تو اسپیشلی یہ جو اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں جو ہمیں آخرت کے بارے میں وارن کر رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بہت دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا حساب جو ہے وہ آسان ہو. اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لینا. تو ان صورتوں کے آخر میں جو ہے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. تو بڑی خوبصورت صورت تھی. یہاں پہ اس کا اختتام ہوا. ہم کوئکلی اس کو جو ہے وہ سمرائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا. پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، جو ایک کمپیریزن کیا گیا ہے گھوڑے اور انسان کا، کہ انسان کتنا ناشکرا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بھی تو اس کیٹیگری میں آتے ہی ہیں. یعنی ہم نے تقریباً سبھی لوگ جو ہیں آج کل آپ دیکھیں اگر تو ناشکرے ہی ہیں. اگر 10 نعمتیں جو ہیں وہ آپ کو، ان میں سے 9 نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ایک نعمت آپ کو نہیں ملی یا تھی لیکن نہیں رہی، چھین لی گئی یا آپ سے کسی مصلحت کی وجہ سے لے لی گئی، تو ہم اس پر جو ہے بڑا واویلا کرتے ہیں، ہم اس پہ جو ہے بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی یہ ایک جو خواہش ہے ہماری پوری نہیں. وہ جو 9 نعمتیں ہمیں ملی ہوتی ہیں یا 9 خواہشیں جو ہماری پوری ہوتی ہیں، اس کو ہم بودر ہی نہیں کرتے، اس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ایک چیز جو ہمیں نہیں ملی نا، ہم بس اس کو پیچھے جو ہے وہ اللہ سے شکوے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اگلی جو ایک اور بات جو ہمیں اس سے پتہ چلی کہ ہر انسان کے ضمیر، انسان کے اندر جو ہے وہ ضمیر ہوتا ہے، نفس لوامہ ہوتا ہے، جو آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کرواتا ہے. تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے کہ آپ کس طرح چل پڑیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے کہ دولت اکٹھی کرنا، حرام حلال کی تمیز بھول جانا. تو یہ مزید جو ہے انشاءاللہ ہم سورۃ تکاثر میں پڑھیں گے. اور آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. ہمارے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے ہم اس سے نہیں چھپا سکتے. دنیا سے چھپا سکتے ہیں لیکن ہم اس سے نہیں چھپا سکتے. وہ ہمارے اعمال کو ہی نہیں صرف دیکھتا، ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے. اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سورہ ہے، بیوٹیفل سورہ، یہ کمپلیٹ ہوئی. تو ہم جو ہے اب اپنی دوسری جو سورہ ہے آج کی سورہ تکاثر، تو اس کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو میں اس کو کلوز کر دیتی ہوں. اور یہ بڑی خوبصورت سورہ ہے، چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بھی بڑی ڈیٹیل میں جو ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو مال کی محبت، مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دی. یعنی جو کثرت ہوتی ہے نا اس کی طلب نے انسان کو غافل کر دیا ہے. اور دولت اور پیسہ اور عیش و عشرت، چاہے 10 نسلیں آپ کی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، لیکن جو لالچ ہے نا دولت کمانے کی اور جو حرص ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کیسی ایک زبردست یہ بات ہے کہ مال نے اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ دنیا سمیٹنے کی جو دھن میں لگ کر آخرت بھول گئے. الحاکم کا مطلب ہوتا ہے غفلت میں پڑنا. یعنی ایک چیز کے پیچھے آپ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ آپ کو ارد گرد کی کوئی ہوش ہی نہیں رہی. آپ کو ہر وقت جو ہے وہ اسی چیز کی فکر لگی رہتی ہے. اور سورہ لیل میں ہے نا کہ کوششیں جو ہیں وہ تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں. ایک کوئی اچھے کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی برے کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ دولت کی جو حرص ہے، دولت کی جو لالچ ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اتنی لالچ نے تمہیں غافل کر دیا ہے کہ تم نے قبریں تک جا دیکھی. یعنی جو کہہ لیں کہ جو لالچ اور جو حرص ہے، جو ہوس ہے دولت کی، وہ تو کوئی شے نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. سورہ حدید میں بڑی ایک جامعہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 20 ہے if I'm not wrong، کہ خوب سمجھ لو. یہ اس کا آپ کو میں اس کا میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں بتا رہی. کہ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ یہ ایک کھیل تماشا ہے، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کا. تو یہ جو ہے نا دنیا، یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا.
یہاں پہ جو ہے وہ 2 بار یہ بات کہی گئی ہے اس بات پر ایمفسائز کرنے کے لیے کہ پھر سے سن لو، ایسا ہرگز نہیں ہے، ان قریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا، حقیقت کھل جائے گی، یعنی کوئی بات نہیں، ابھی اگر جو ہے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو تو پڑے رہو، حقیقت ایک دن تمہارے سامنے آ جائے گی، جو موت کی حقیقت ہے وہ تو تمہارے سامنے آ ہی جائے گی۔ جیسے سورہ جمعہ میں آیت نمبر 8 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، اسے چھپ کر جو ہے وہ تم کہیں بھی نہیں جا سکتے، یہ تمہیں آ کر ہی رہے گی، یعنی نبیوں کو موت آ گئی تو تم کیا چاہیے ہو؟ اور ہم لوگ جو ہیں وہ پھر بھی موت کی تیاری نہیں کرتے، ہم لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو کبھی بھی ریڈی نہیں کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ سوری، یہ پچھلی جو ہے میں اسکپ کر گئی، آیت نمبر 5۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غافل نہ ہوتے۔ علم الیقین ہم سمجھ لیتے ہیں پہلے علم الیقین کیا ہوتا ہے۔ 3 طرح کے جو یقین جو ہے اس کی بات علماء کرتے ہیں، ہم تینوں کو میں بریفلی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے، اور آگے بھی جو ذکر آ رہا ہے عین الیقین کا وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ علم الیقین ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ہونے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ چیز اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں چیز ہوئی ہوگی۔ فار ایگزامپل، آپ نے دیکھا کہ دور سے جو ہے نا وہ دھواں ہو رہا ہے، تو آپ نے جو ہے سوچا کہ اچھا کہیں آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے، لیکن آپ کو جو ہے آپ نے خود سے اندازہ لگایا کہ کہیں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ دھواں اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دھواں اٹھنا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں علم الیقین، کہ آپ کو علم ہے اس چیز کا۔ دوسرا جو یقین ہے وہ ہے عین الیقین، کہ آپ نے جا کے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ ہاں آگ لگی ہوئی ہے، اب یقین جو ہے وہ آپ کا اور پختہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنے والا، آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین ہو۔ اس کے بعد تیسرا ہے حق الیقین۔ اب اگر آپ نے آگ کے قریب جا کر اس کو چھونے کی کوشش کی، اور عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسے جو ماڈرن اب تو زمانہ ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فائر پلیس ہوتی ہے فار ایگزامپل، یا کہیں آپ باربیکیو کر رہے ہیں یا اس طرح، تو وہ یا گھروں میں یا ہوٹلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ آگ ہوتی نہیں ہے، وہ آرٹیفیشل ہوتی ہے، وہ صرف ایک نظر کا دھوکا ہوتا ہے کہہ لیں۔ تو آپ جب آگ کے قریب جاتے ہیں، آپ نے اس کو چھو کر دیکھا، اور جب آپ کا ہاتھ جلا تو آپ کو لگا کہ ہاں واقعی یہ آگ ہی ہے، یہ کوئی آرٹیفیشل یا فیک آگ نہیں ہے، تو جب ہاتھ جلا تو یقین آ گیا کہ ہاں آگ ہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حق الیقین، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش شک کی رہی نہیں ہے، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیا، تو اب ہمیں بالکل ٹوٹلی 100% یقین آ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو یہاں پہ اس آیت کو اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، دیکھو اگر تم جانتے ہوتے، یعنی علم الیقین ہی رکھتے تو تمہیں غفلت نہ ہوتی، یعنی آپ اندازہ ہی کر لیتے، سوچ ہی لیتے، تو تم جو ہے نا یہ حرکتیں نہ کرتے جو تم اب کر رہے ہو۔ تمہارے سامنے جو ہے وہ نبی بھی ہیں، تمہارے سامنے قرآن بھی آ گیا، وہ آپ کو وارننگز بھی دے رہا ہے، یعنی آپ دماغ سے سوچو کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو اپنی آس پاس کی آپ چیزوں کو دیکھیں، کائنات کو دیکھیں کہ جو پورا نظام چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی ہستی تو ہے اس کو جو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس سارا نظام جو ہے وہ مینج کر رہا ہے۔ تو علم الیقین ہی کاش آپ کے پاس ہوتا تو آپ جو ہے یہ حرکتیں نہ کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یعنی اب یہاں پہ جو ہے وہ عین الیقین کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اگلی آیت ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ دونوں کور ہو جائیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا، یعنی جب تم دوزخ کو دیکھو گے نا اپنی آنکھوں سے، تب تو تمہیں یقین آ ہی جائے گا، ابھی تو تمہیں یقین نہیں آ رہا نا، ابھی تو صرف بات ہی کر رہے ہیں، صرف تمہیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے، جہنم ہے، اور یہی اصل میں ہماری دنیا میں ہمارا جو امتحان ہے نا، جس کو ہم جو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، ایمان بالغیب، یعنی جہنم کسی نے دیکھی نہیں ہے، جنت بھی کسی نے نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارے نبی نے کہا، ہمارے قرآن میں جو ہے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم ہے، تو اس پر یقین کرنا، اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
کہ ٹھیک ہے اللہ نے کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، یہ بات حق ہے، تو یہ ہمارا امتحان بھی ہے، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور جو جو لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جو جنت میں جو لوگ جائیں گے انہیں بھی دوزخ دکھائی جائے گی تاکہ انہیں جنت کی مزید قدر ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ تم دوزخ ضرور دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا، اس وقت تمہیں یقین آ جائے گا، جیسے ہم نے پہلے بات کی 3 قسم کے یقین ہوتے ہیں، علم الیقین، اور یہاں پہ عین الیقین کی بات ہو رہی ہے جو دوسرا تھا، اور تیسرا تھا حق الیقین، ظاہر ہے پھر وہ جہنمی جب اس پر پھینکے جائیں گے اور جب آگ میں وہ جلیں گے تو حق الیقین تو پھر ان کو مل ہی جائے گا۔ ثم لا تسألن يومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، یعنی تم سے سوال کیا جائے گا جو نعمتیں تمہیں دی گئیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان پر جواب دہی تو ہمیں دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، سوال تو ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے کفران نعمت کیا ہوگا، اور اور جنہوں نے کفران نعمت کیا ہوگا، یا جنہوں نے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول و فعل سے جو ہے وہ ناشکری کرتے رہے، وہ ناکام ہو جائیں گے اس سوال جواب کے سیشن میں۔ لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا، چاہے وہ زیادہ تھی چاہے وہ تھوڑی تھی، تو وہ اس سیشن میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تازہ کھجوریں رکھی، ٹھنڈا پانی رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آج جو ہے اگر ہم دنیا کے حالات دیکھیں یا اپنے گربانوں میں ہی ہم جا کے دیکھ لیں، دنیا کو کیا دیکھنا ہے اپنے آپ کو دیکھ لیں، اس سورہ پر اگر ہم تدبر کریں تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ہم بھی پیسہ کمانے کی دوڑ میں نہیں ہیں؟ ہم اس دوڑ میں شامل نہیں ہیں؟ جس کے پاس زیادہ دولت ہے، جس کے پاس عالی شان گھر ہے، لگژری گاڑی ہے، اسٹیبلشڈ بزنس ہے، اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے نا، کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہی کامیاب ہے، اس کی عزت بھی کی جاتی ہے، اس کی برائیوں کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہ چاہے جتنا مرضی اچھا ہو نیک ہو، اس کو اس کی اچھائیاں جو ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ شو آف کتنا زیادہ ہے، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ گاڑی کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، یعنی دنیاوی کوئی بھی چیز ہو، شو آف، میں تم سے بہتر ہوں، میرے پاس تم سے زیادہ ہے۔ لیکن کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار ہمارے دین میں یہ نہیں ہے، ورنہ جو فرعون تھے، فرعون گزرے ہیں، نمرود گزرے ہیں، جیسے لوگ جو ہیں یہ کامیاب لوگوں میں ہی شامل ہوتے ہیں نا، یہ تو بڑے امیر تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء جنہوں نے ساری زندگی غربت میں گزاری، سادگی میں گزاری، وہ دیکھیں اللہ کے کتنے محبوب ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اس صورت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ دولت کے پیچھے مت بھاگو، قیامت بہت قریب ہے، موت جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، موت جو ہے وہ کبھی وقت کا ہمیں بتا کے نہیں آتی، جو ہے وہ بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں جوان چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی جو ظاہری چمک دمک ہے اس سے خود کو دھوکے میں نہ ڈالیں، زیادہ کی لالچ میں نہ پڑیں۔ آپ کے پاس اگر رہنے کے لیے چھت ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اور اتنا ہے کہ آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ نہیں بنانے پڑ رہے، تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں، یقین کریں۔ اللہ کی جو خوشنودی ہے نا، اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اور جو چیز اللہ نے نہیں دی اس پر ڈبل شکر ادا کریں، کیونکہ ایک تو ہماری اس میں کوئی بہتری چھپی ہے، اس میں اللہ نے کوئی مصلحت رکھی ہے، جو ہمیں وہ چیز نہیں ملی ہے، جو خواہش ہے ہماری پوری نہیں ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مصلحت رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو خواہشات یا جو دعائیں ہماری اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی نا، وہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں اپنے پاس، اور آخرت میں جو ہمیں اس کا اجر ملے گا نا وہ اتنا بہترین اجر ہوگا کہ ہم تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں پوری ہوئی نہ ہوتی، یعنی اس کا اتنا عظیم اجر ہے۔
تو سب کچھ جو ہے وہ دنیا میں پانے کے لیے پیچھے نہ پڑے، کچھ جو چیزیں ہیں وہ آخرت میں بھی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، آخرت کے لیے اس کا ریوارڈ جو ہے نا وہ بڑا عظیم رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صابر و شاکر بندوں میں شامل کرے، اور ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے رب سے ملنے کی تیاری کرتے ہیں، تقوی سے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ پامال نہیں کرتے، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں جو ہے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو برے کام ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اور جو اللہ کو رضا کرنے راضی کرنے والے جو کام ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم ان کاموں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اگلی صورت کے ساتھ، زندگی رہی تو، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔